وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جمیل احمد صاحب جو کہ سابق سفیر ہیں۔ جمیل احمد صاحب، اس وقت اب جو اٹیکس ہمارے سامنے آیا ہے ایران کے اوپر امریکہ کی جانب سے، پاکستان کے اوپر اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں، کتنا اہم ہے اب ہمارے لیے؟ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس پہ تسلسل سے اسٹرائک کا مزید کیا ہوتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے تو بڑے واضح الفاظ میں بتا دیا ہے کہ ہم نے جو اسٹرائک کرنا تھا نیوکلیئر فیسلٹیز کو وہ ہم کر چکے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی اور ارادہ نہیں کہ ہم ریجیم چینج کریں یا کسی اور جگہ اسٹرائک کریں۔ البتہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا کہ اگر ایران نے اس کا جواب دیا تو پھر اس مرتبہ ہم بھرپور طریقے سے نیوٹرلائز کریں گے اور بھرپور طریقے سے ہم اس کا جواب دیں گے، جس سے امن قائم ہو جائے گا۔ اگر امن قائم نہیں نہ ہوا تو ایران کے لیے ایک بہت بڑا المیہ ہوگا۔ تو یہ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایران نے تو جواب دے دیا ہے اور واضح الفاظ میں ایران نے کہہ دیا ہے، ان کے فارن منسٹر نے کہہ دیا ہے کہ یہ انٹرنیشنل قوانین کی خلاف ورزی ہے، اور انٹرنیشنل قانون اس میں یونائٹڈ نیشنز کا چارٹر ہے جس کا کہ آرٹیکل 2 سب آرٹیکل 4 کی خلاف ورزی کرتے ہوئے امریکہ نے اٹیک کیا ہے، اور اس کا جواب میں ایران نے کہہ دیا ہے کہ ہم اپنا حق محفوظ رکھتے ہیں، ہم اس کا جواب دیں گے، جلد دیں گے، اور آرٹیکل 51 ان کے طرف ان کا اشارہ ہے کہ ہمیں اپنا حق ہے ڈیفنس کا۔ تو وہ کیا حق ہو سکتا ہے، کس کو اب وہ نشانہ بنائیں گے؟ ہاں، اب اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس چیز کو سمجھا جائے پس منظر کو کہ ایران کی جو پراکسی تھی جسے ایکسس آف ریزسٹنس کہتے تھے، اس کو ادموا تو کر دیا تھا۔ یہ حقیقت ہے، چاہے وہ لبنان میں حزب اللہ کی شکل میں ہو یا سیریا میں ملیشیا جو ایران کی تھی اس کی شکل میں ہو، عراق میں ابھی بھی ان میں جان باقی ہے، لیکن جتنی بھی ملیشیاز ہیں ہوتی میں بڑی جان باقی ہے۔ انہوں نے دھمکی دے دی ہے، آج ہی دی ہے کہ ہم اپنی رصد گاہوں سے، اپنے جورسڈکشن سے، اور ان کی جورسڈکشن بائی دا وے آبنائے جو ان کی ہے ایک 35 ہرمز تو ایران کے پاس ہے، یہ ہے باب المندال۔ باب المندال ہے جو کہ عدن کے پانی سے جاتی ہے ایریٹیریا، اور جو 35 نوٹیکل کلومیٹر کا صرف حصہ ہے، بڑا چھوٹا بڑا تنگ، یہاں سے تمام جہاز گزرتے ہیں۔ ہوتیز نے کہہ دیا کہ ہم اپنے پانی پر آپ کو نہیں گزرنے دیں گے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ کے سوال کے جواب میں اس کا یہ ہے آج اس کا بیان کہ ان کی جو ایکسس آف ریزسٹنس ہے وہ بالکل ختم نہیں ہوئی ہے، نظریات ختم نہیں ہوتے ہیں، یہ ایکسس آف ریزسٹنس نظریاتی ہے، اور ان کے پاس مثال کے طور پر لبنان میں رجیم چینج ہو گئی، سارا مسئلہ ہو گیا، لیکن ان کے پاس 40,000 جو فائٹر ہیں ساروں کو تو نہیں مار دیا ہے انہوں نے، اس میں سے لوگ پیپل ہیو میلٹڈ ود دا گراؤنڈ ناؤ whenever they feel or whenever they get the command they can come on the surface and start posing resistance to Israel for example۔ اور اسی طریقے سے جو باقی جگہوں کا میں نے ذکر جس طرح کیا وہ بھی دوبارہ ان کو اس دوام مل سکتی ہے اگر ان کو اشارہ مل گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں جہاں یہ لوگ موجود ہیں، جس حالت میں موجود ہیں پراکسی کے، وہ ریئیکٹ کر سکتے ہیں امریکن انٹرسٹ کے خلاف۔ اور خدا نخواستہ اگر اسرائیل نے جیسے کہ فوراً حملہ کیا ہے B-2 بمبر کے جانے کے بعد بھی اسرائیل نے کیا ہے اور اس کا جواب دے دیا، ایران نے بھی دے دیا 22 کے قریب جو انہوں نے میسائل داغے ہیں اور 4 دوبارہ داغے ہیں، یہ اس کے بعد کی بات ہے جب نیٹان اور فورڈو میں اور اصفہان میں جب حملہ کر کے B-2 بمبر واپس گئے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹٹ فار ٹیٹ والا سلسلہ چلتا رہے گا اور چل رہا ہے، ٹٹ فار ٹیٹ والا سلسلہ، اور ایسی صورت میں یہ معاملہ تو پھر بڑھتا نظر آ رہا ہے۔ یہ معاملہ پاکستان جیسے ملک تو ظاہر ہے اس کے لیے نہ ان کے پاس معاشی حیثیت سے ہم اس کو برداشت کر سکتے ہیں، نہ اسٹریٹجک لحاظ سے، کیونکہ اگر یہ معاملہ بڑھتا رہا جس طرح کہ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ چکے ہیں کہ تہران کو خالی کیا جائے، 1 کروڑ کی آبادی ہے، اسی طرح باقی گنجان علاقوں سے، تو ریفیوجیز پرابلم ہمارے پاس کافی آ جائے گی، اور اس کی ہمارے پاس اس وقت کوئی تیاری نہیں ہے۔ لیکن دوبارہ آ جاتے ہیں اس بات پر کہ دنیا میں پہلی مرتبہ جو اس وقت جو بسٹر بمبرز کے 6
کے قریب انہوں نے داغے ہیں، اس کی تو بہت زیادہ جسے کہا جائے یہ استعمال ہوا ہے، اور جہاں سے یہ اڑے ہیں رپورٹڈلی ڈیگو گارشیا سے، اور 6000 میل کی مسافت کر کے، کیونکہ اس میں یہ صلاحیت ہے کہ 6000 میل تک یہ بغیر ریفیولنگ کے، ورنہ تو امریکہ کے پاس ان دا ایئر ریفیولنگ کی صلاحیت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں سے اڑ کے اڑان بھر کے واپس جا رہے ہیں، یا پہنچنے والے ہوں گے، پہنچ چکے ہوں گے، اور دوبارہ بھی یہ چاہیں تو۔ اب دوسرا بڑا سوال میرے ذہن میں یہ ابھرتا ہے، اور ہم جیسے لوگوں کے، کہ جب یہ وہاں سے اڑان بھری ہے تو ایران کو اگر چلے اطلاع مل بھی جاتی تو اس کی حفاظت تو نہیں کر سکتے تھے، لیکن ایران کو اس چیز کا علم تھا کہ یہ ہوگا، کیونکہ دھمکیاں مل رہی تھیں، تو لہٰذا انہوں نے انریچڈ مٹیریل جتنا بھی ہے اور ہیوی واٹر جتنا بھی ہے وہ محفوظ ٹھکانوں پر پہنچا دیا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج انٹرنیشنل ایٹامک انرجی اتھارٹی نے واضح طور پر بتا دیا کہ کسی قسم کی ریڈیشن ان فیسلٹیز سے نہیں ہو رہی، یعنی کہ فورڈو، اصفہان اور اس کے علاوہ ناتانز پر کسی قسم کی وہاں ریڈیشن کنٹیمینیشن نہیں ہو رہی ہے، اور وہاں کے لوگ روٹین کے مطابق اپنا کام کر سکتے ہیں۔ تو اس چیز کو اگر مد نظر رکھا جائے تو محسوس ہوتا ہے کہ ایران کی اس مصیبت کو فیس کرنے کی تیاری پوری موجود تھی، اور اس کے تحت انہوں نے اپنے اس افزودہ شدہ مٹیریل کو محفوظ ٹھکانوں پر پہنچا دیا ہے۔ اچھا جمیل احمد صاحب، یہ کہیے گا یہ جو تمام تر کشیدگی ہے، تمام تر جو تنازع ہے، ایران اسرائیل جنگ اور امریکہ بھی اس میں شامل ہو گیا، پاکستان پر اس کے کیا اثرات ہوں گے، اور ڈپلومیٹیکلی پاکستان کے پاس اب کیا آپشنز ہیں؟ پاکستان کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے کہ اپنے کنٹینجنسی پلان کو تیار رکھے۔ اپنے جو آئل کی رسد گاہیں بند ہو جائیں گی، ہمارے پاس 60 ڈیز سے زیادہ کا ریزرو ہوتا نہیں ہے، تو جیسے ہی یہ ہوگا، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری مصنوعات مہنگی ہو جائیں گی، ہماری رسد، ہماری موبلٹی کافی کم ہو جائے گی، ہماری جو آرمی کے پاس ریزرو ہیں اس کو ہمیں ٹاپ اپ کرنے میں فوج کو وہ مشکلات پیدا ہوگی۔ اب آ جائیں آپ ڈپلومیٹیکلی پاکستان نے تو کنڈیم کیا ہے، اور وہ کنڈیم جو ہے وہ امریکہ اس چیز کو اتنا مائنڈ نہیں کرتا، کیونکہ انٹرنیشنل قوانین کے عین مطابق کنڈیم کیا ہے، اور ہم نے وہی کنڈیم کیا ہے، مذمت کی ہے، اور بڑے سخت الفاظ میں مذمت کی۔ اس کے علاوہ اور ہم نہیں کچھ کر سکتے، تو مذمت بڑے سخت الفاظ میں کی ہے، اور وہ یہ کی ہے ہم نے کہ یہ انٹرنیشنل قانون کی خلاف ورزی ہے، جس کا کہ میں ذکر کر رہا تھا آپ سے ابھی، آرٹیکل 2 سب آرٹیکل 4 کے تحت اس کی خلاف ورزی ہے۔ دوسرا آرٹیکل تو کوٹ نہیں کیا ہمارے فارن آفس نے، لیکن ان کا مطلب یہی ہے، اور دوسرا اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ یہ خطے میں ایک تلاطم لا سکتا ہے، ورڈز ٹو دیٹ افیکٹ، تو پاکستان تو اس کو کنڈیم کر رہا ہے، اور اسرائیل کو کل بھی OIC کی جو میٹنگ تھی اس میں جس انداز میں پاکستان نے بھرپور طریقے سے، جس انداز میں اردوغان نے بھرپور طریقے سے مذمت کی ہے، تو یہ مذمت در مذمت چلتی رہے گی۔ اس سے آگے مسلم ممالک یا یہ 57 کنٹریز جو OIC کے ہیں، ان کے بس میں کوئی اور بات ہے بھی نہیں، تو لہٰذا اس چیز کو اب اس کے مضمرات سب سے زیادہ ان ملکوں پر ہی، ہمارے جیسے ملکوں پر معیشت کے لحاظ سے پڑ سکتے ہیں، لیکن اس میں محسوس یہ ہوتا ہے کہ چائنا کا انٹرسٹ اس لحاظ سے بہت زیادہ ہے کہ مزید آگ نہ بڑھ کے، اور وہ یہ ہے کہ چائنا کا 80% جو یہاں سے انرجی جاتی ہے ان علاقوں سے، تو یہ 80% انرجی اگر رک گئی تو چائنا کا گلا گھٹ جائے گا، اور چائنا اس کو برداشت نہیں کر سکے گا۔ یہی جاننا چاہ رہے تھے کہ چائنا اور رشیا کا رد عمل کیا ہو سکتا ہے، اور کتنا وائٹل ہو سکتا ہے، اور ان کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ جی، چائنا رشیا اس وقت پوٹن کہہ چکے ہیں کہ جس سمت میں لے کے جا رہے ہیں حالات کو، اگر یہ بڑھ گئی تو ورلڈ وار 3 کی طرف بڑھ جائے گی، لیکن چائنا اس معاملے میں بہت محتاط ہے۔ چائنا چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے یہ رسد گاہیں بند نہ ہو، چائنا چاہتا ہے کہ ایران کا رجیم چینج نہ ہو،
क्यों रिजीम चेंज ना हो? क्योंकि चाइना की बहुत बड़ी $400 बिलियन का चाइना की इन्वेस्टमेंट अगले 2 दिहाइयों में मुआयदा हो चुका है। तो लिहाजा चाइना को BRI और CPEC के हवाले से स्ट्रेटेजिकली भी देखा जाए तो ईरान बड़ा अहम मुल्क है चाइना के लिए, पाकिस्तान की तरह। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो चाइना जहां तक उसके लिए काबिल बर्दाश्त हुआ, वो दूर से रह के जितनी मदद कर सकता है चाइना की, ईरान की, वो करेगा। रशिया भी दूर से रह के इसलिए मदद करेगा, वरना तो रशिया ज्यादा खुल के आता है। वो इसलिए कि रशिया को इस वक्त एक थोड़ी सी रियायत मिल गई है अमेरिका की तरफ से कि यूक्रेन में आप अपने अहदाफ पूरे कर लो, और मैं ये शुरू से कह रहा हूँ, कई चैनलों पे कह चुका हूँ, अपने अहदाफ पूरे कर लो। और रशिया भी यही चाहता है कि वो यूक्रेन में अपने अहदाफ पूरा करे और यहाँ ना उलझे। चाइना के इस मामले में बड़ी ज्यादा एक एडवांटेज मिल गया है कि चाइना के गले पड़ा हुआ था अमेरिका, और जो ओकास के मुआहदे के तहत जो साउथ चाइना सी के तरफ जो इनकी कुमक बढ़ रही थी अमेरिकन की, अब वो तमाम के तमाम बहरी बोड़े और उनके कुमक सारे के सारे वो मेडिटेरेनियन सी और गल्फ और इस इलाके में फैला दिए गए हैं, डिप्लॉय कर दिए गए हैं। तो चाइना को अभी साउथ चाइना सी और ताइवान के हवाले से थोड़ा सा उसको काफी रिलीफ मिला हुआ है। तो चाइना चाहेगा कि बस उसकी रसदगाहें खुली रहें और उसके अलावा ईरान में रिजीम चेंज ना हो, तो ये चाइना इस पे काबिल बर्दाश्त रहेगा। यहाँ तक हमारे कुछ लोगों का जज्बाती ख्याल ये होता है कि शायद चाइना बीच में कूद पड़े और रशिया कूद पड़े, वैसा मंजरनामा इस वक्त नजर नहीं आ रहा है। ये अच्छा जमील अहमद साहब, OIC ने भी अपना इस इजलास बुलाया इस तमाम तर मामले पर, और OIC का रिएक्शन अब क्या होगा? OIC को अब किस तरह से इस मामले में पढ़ना चाहिए ताकि इस मामले का कोई हल निकले? क्योंकि अमरीकी सदर तो अब ये कह रहे हैं कि अमन की तरफ आ जाए ईरान, और ईरान ये कह रहा है कि जो उनका पुरअमन जौहरी प्रोग्राम है वो तो जारी रहेगा। जी, ईरान शुरू से यही कह रहा है, उसका मौक़िफ़ है ईरान का, और इस मौक़िफ़ के साथ रशिया भी है और चाइना भी है, वो ठीक है। लेकिन इस बात पर मैं आ जाता हूं, क्योंकि अब तो जो तबाही मचाई है तो चंद बरसों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना मुश्किल हो जाएगा ईरान के लिए। अफसोदगी उनकी अपनी जगह पर, और ये भी रिपोर्टेडली कहा गया है और IAEA के तरफ से कहा गया है कि उन्हें जो तबाह किया है इन्होंने न्यूक्लियर फैसिलिटीज अमेरिका ने, B2 बम्बर्स ने, इससे हटकर उनके पास इतलात है कि ईरान के पास कुछ सीक्रेट फैसिलिटीज हैं। तो एहतमाल इसी बात का है कि ईरान उन सीक्रेट फैसिलिटीज पर ले गया होगा, जिसकी की जासूसी मैं समझता हूं कि सारों की नहीं हुई होगी, कुछ की हुई होगी। तो उस लिहाज से अभी कोई थोड़ी बचत इस जगह पर है। लेकिन OIC के हवाले से जो आपने सवाल किया कि अमन और ट्रंप ने अमन के बारे में कंडीशन दे दिया कि अगर ईरान इसका जवाब नहीं देगा तो उन्होंने अपना काम कर लिया और मुबारकबाद के एक्सचेंज हो गए। नेतन्याहू ट्रंप को, ट्रंप नेतन्याहू को, वो मुबारकबादें दे रहे एक दूसरे को। OIC का जहां तक मामला है, OIC का कयाम भी इसी मकसद के लिए था कि अगर किसी मेंबर मुल्क पर, मुस्लिम उम्मा में से किसी मेंबर मुल्क पर अगर कोई हमला होता है तो फौरी तौर पर इजलास बुलाया जाएगा। सितम ज़रीफी देखें, इजलास बुलाया गया लेकिन डाउनग्रेड करके बुलाया गया। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेशन OIC के अपने चार्टर में दिया हुआ है कि आर्टिकल 9 के तहत जो सरबराहान हैं इन ममालिक के, 57 ममालिक के, उनका सेशन बुलाया जाएगा और वहां सर जोड़कर फैसला किया जाएगा कि अगर किसी हमारे मेंबर मुल्क या मुस्लिम उम्मा के किसी मुल्क पर हमला होता है तो हम क्या रद्द अमल देंगे। तो अगर हिस्ट्री, अगर तारीख से कोई हम सबक सीखें तो OIC ने ना फलस्तीन के लिए कुछ कर सकी, ना लीबिया के लिए कुछ कर सकी, ना इराक के लिए कुछ कर सकी, ना सीरिया के लिए कुछ कर सकी, मां सिवाय मजम्मत दर मजम्मत दर मजम्मत। बस यही आपने देख लिया कि काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग उन्होंने कॉल की कल, और वो कॉल की है आर्टिकल 10 जो कि चार्टर का आर्टिकल 10 है OIC का, उसके तहत चार्टर के उन्होंने कॉल की। और उसमें भी आप देखेंगे कि मजम्मत के अलावा और कोई चीज क्या कर सकते थे, कर ये सकते थे अपनी फिजाओं को बंद कर देते। चलिए अगर इतनी ताकत नहीं है
کو اس کو امپلیمنٹ کرتے تو ان کے مصنوعات پر پابندی لگا دیتے اسرائیل کے اور امریکہ کے. چلے اگر یہ بھی طاقت نہیں ہے تو پھر ان سے سفارتی تعلقات ختم کر دیتے. اب ان میں سے کچھ بھی نہیں کر سکتے تو پھر 1 by 1 اینڈ ٹرن بائی ٹرن کا انتظار کریں. جی ٹھیک ہے. جمیل احمد صاحب ایک مرتبہ پھر ہم جاننا چاہیں گے پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے جو ڈپلومیٹک سولوشنز ہمارے پاس موجود ہیں کیا ہو سکتے ہیں؟ مطلب ہم مختلف پلیٹ فارمز پہ UN OIC آواز بلند کر سکتے ہیں یا اس کے علاوہ بھی کچھ ثالثی کا کردار ادا کیا جا سکتا ہے؟ سمپل سی ہے. پاکستان جس حیثیت میں ہے, پاکستان نے ہمیشہ اپنی آواز اٹھائی ہے, انٹرنیشنل قوانین کے تحت اٹھائی ہے اور اب بھی اٹھا رہا ہے. اگر یہ کوئی ملک توقع کرے OIC کا کہ پاکستان انٹرنیشنل قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جا کے مدد کے لیے کود پڑے کسی کے لیے, تو وہ ممکن نہیں ہے ہمارے لیے. ہمارے جو اس وقت ڈپلومیٹک منورنگ ہے, اس ڈپلومیٹک منورنگ کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے تعلقات تمام طاقتوں سے استوار رکھیں. یہ جذباتی فیصلے ہوں گے کہ اس وقت ہم کسی اور کی آگ میں کود جائیں, کیونکہ جو گرد و نواح کے باقی ممالک ہیں, بڑی بڑی طاقتیں ہیں جن کا کہ انٹرسٹ ہے مڈل ایسٹ سے, اگر وہ نہیں کود رہی اور اس کے کودنے کا طریقہ انٹرنیشنل قانون میں دیا ہوا ہے. اگر OIC کو اتنا جس مقصد کے لیے بنائی گئی تھی اگر اس مقصد کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو پھر نیٹو کی طرح معاہدہ کر لیں, ملٹی لیٹرل ڈیفنس ایگریمنٹ کر لیں آپس میں. تو پھر 57 کے 57 ملک مل کے اگر کسی ایک ملک پر حملہ ہوتا ہے تو جس طرح نیٹو کہتی ہے تو اپنے آرٹیکل 17 کے تحت کہ اگر کسی ایک ملک پر حملہ ہوتا ہے تو سارے ملکوں پر حملہ تصور کیا جائے گا, تو پھر 57 ممالک ویسا ایک ایگریمنٹ کر لیں, اس میں کوئی قدغن تو نہیں ہے, اور کرنے کے بعد پھر اپنا ڈیفنس یکجا کر لیں. لیکن ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ اس میں پس پردہ مزاحمت جو ہوگی ان سربراہان کو ایسا سوچنے میں, کرنا تو دور کی بات ہے, ایسا سوچنے میں انہیں کافی مزاحمت ہوگی اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے. تو اس حقیقت کو جان لینا چاہیے, اس حقیقت کو پہچان لینا چاہیے اور اس کے مطابق اپنے اپنے ڈپلومیٹک منورنگ کرنی چاہیے. ہمیں اپنا نیشنل انٹرسٹ مقدم ہے, ہمیں امہ کا انٹرسٹ بھی مقدم ہے, ٹھیک ہے, لیکن ہمیں اپنے لوگوں کا انٹرسٹ پہلے مقدم ہے, اور ان لوگوں کا انٹرسٹ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ہم انٹرنیشنل قوانین جو کہ یونائٹڈ نیشنز کا چارٹر ہے اور جنیوا کنونشن ہے اس کے مطابق ہم چلیں. ہم بالکل کنڈیم کرتے ہیں یہ امریکہ کے اس حملوں کو, ابھی پورا آفیشیل بیان نہیں آیا ہے, آپ دیکھ لیجئے گا, آ جائے گا, اور کنڈیم کرنا چاہیے. جنیوا کنونشن کے آرٹیکل 54 کے تحت جو ایڈیشنل پروٹوکول ہے 54 کے تحت کسی ایٹمی تنصیب پر کوئی حملہ نہیں کیا جا سکتا. تو ایسی صورت میں تو ہم کر سکتے ہیں. اس سے زیادہ اگر کہیں سے OIC کے کسی ملک کو توقع ہے تو ہم بالکل اس معاملے میں نہ ہمیں کس قسم کا اندیا دینا چاہیے. یہ عام آدمی کی سڑکوں پر سوچ تو ہو سکتی ہے, لیکن ملکوں کو اپنے پورے ملکی انٹرسٹ کا دیکھنا پڑتا ہے, اور اس لحاظ سے ہم بالکل کنڈیم کریں گے. OIC کے پلیٹ فارم سے بھی کریں گے, یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل میں بھی کریں گے, جنرل اسمبلی میں بھی کریں گے کنڈیم. اور اگر کوئی آگے ہمیں کسی ہم آہنگی کرنے کی ضرورت پڑی, چاہے OIC کے ساتھ, رشیا کے ساتھ, چائنا کے ساتھ, تو پھر وہ انٹرنیشنل قانون کے تحت اس ہم آہنگی کو کیا جائے گا. ایسے نیند سے اٹھ کر یہ کام نہیں کیا جا سکتا. جمیل صاحب اب ایک اور یہ جو پوائنٹ اٹھ رہا ہے یہاں پہ کہ ایران نے کے اوپر جو امریکہ نے حملہ کیا ہے اس کے بعد ایرانی حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے تینوں ایٹمی تنصیبات کچھ عرصہ پہلے ہی خالی کروا لی تھیں. کیا کوئی پاسبلٹی ہو سکتی ہے جس کا خدشہ پہلے ایران نے ظاہر بھی کیا تھا کہ وہ NPT سے نکلا ہے؟ جی NPT سے تو اب نکل سکتا ہے نا, اس کو حق بھی حاصل ہو جاتا ہے. NPT سے نکل جاتا ہے تو کیا کر لے گا, اس کی کمر تو توڑ دی, کمر اس طرح توڑ دی کہ وہ اس کے 3 انفراسٹرکچر ایسے تباہ کر دیے ہیں, جبکہ ٹوٹل انفراسٹرکچر ان کے پاس کوئی تقریباً 6 یا 7 کے قریب ہیں. میں آپ کو اس کا نام بھی بتا سکتا ہوں. تو وہ انفراسٹرکچر جب تک کہ تباہ سارے نہیں ہوتے ہیں تو یقیناً ایران کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ چند سالوں میں, دیکھیں یہ جو جوہری صلاحیتیں ہوتی ہیں اس میں سب سے بڑا عنصر جو ہوتا ہے انسانی ہیومن ریسورس کی کیپیسٹی بلڈنگ کا.
ایران نے جس کافی اپنی ہیومن ریسورس کی کیپیسٹی بلڈ کی ہوئی ہے، اور کئی ملکوں نے جب وہ اپنے جوہری طاقت کا سلسلہ شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے کیپیسٹی ایسے لوگوں کی، سائنسدانوں کی صلاحیت پیدا کرتے ہیں کہ جس میں وہ تو تسلسل برقرار رہ سکے، انفراسٹرکچر بن جاتا ہے۔ سائنسدان آل آف سڈن نہیں آ سکتے، آپ دیکھیں کہ کتنے اسیسینیشن ہوئی ہے، لیکن ایران کو کوئی اس کا مسئلہ نہیں پڑا، وہ اسیسینیشن کے باوجود جاری و ساری جب تک کہ اب یہ انفراسٹرکچر انہوں نے کیا ہے۔ اور جیسا کہ میں پہلے بتا رہا تھا کہ یہ ان کے پاس کوئی یہ 3 تو یہ نہیں تھے نا یورینیم کے کنورژن کے، اس میں اگر دیکھا جائے تو اور کافی ہیں اس میں۔ مثال کے طور پر یہ جو فیول انریچمنٹ کا پلانٹ ہے وہ ناتانز میں تھا، اس کے علاوہ جو فورڈو میں تھا وہ بھی فیول انریچمنٹ کا پلانٹ تھا، اصفہان میں ٹیکنالوجی سینٹر تھا، عرق میں ہیوی واٹر ری ایکٹر تھا، بشر نیوکلیئر پاور پلانٹ جو تھا وہ اس کے علاوہ ہے، تہران ریسرچ ری ایکٹر جس کو کہ ایران نے حملہ کیا وہ اس کے، تو اسی طرح 3-4 اور ہیں ان کے پاس۔ تو یہ کسی جگہ پر بھی لے کے گئے ہوں گے یا کسی ان نون جگہ پر لے کے انہوں نے یہ افزودہ مٹیریل پہلے سے، دیکھیں ایران دانا ملک ہے، انہوں نے بڑے دانائی کے ساتھ پہلے سے تیاری ایکسپیکٹ کر رہے تھے، ایک ہم جیسا تجزیہ نگار ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ یہ آج کی بات ہے کل کی بات ہے، وہ تو ہونا ہی تھا۔ جب انہوں نے B-2 بمبر دیگوارشیا میں شفٹ کرنا شروع کیے، جب دھمکی دینا شروع کی جو انہوں نے اپنا ہمارے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب محترم نے، تو اس کے بعد پھر یہ سلسلہ تو ہمیں پتا تھا، اس چیز کا ہمیں علم تھا کہ یہ ہوگا، تو انہوں نے بھی ان کو اسی وجہ سے سارے کے سارے وہ اپنے ختم کیے۔ جمیل صاحب ایک اور سوال آپ سے جاننا چاہ رہے ہیں کہ ایران نے کہا تھا کہ اگر امریکہ براہ راست اس میں شامل ہوا یا ہمارے ملک کے اوپر اٹیک کیا جوہری تنصیبات پر، تو جو مشرق وسطیٰ میں ان کے اڈے ہم ان کو نشانہ بنائیں گے۔ جی ہاں، جیسا کہ میں کچھ لمحے پہلے تذکرہ کر رہا تھا کہ وہ جو ان کے ایکسس آف ریزسٹنس ہے وہ نظریاتی ہیں، اور نظریات مرتے نہیں ہیں، نظریات زندہ ہو جاتے ہیں، اور جب ان کو آرڈر ملے گا وہ زندہ ہو جائیں گے اور اس کو دوبارہ وہ حملہ آور ہو سکتے ہیں ان جگہوں پر، ان بیسز پر امریکہ کے۔ تو اس لحاظ سے اس کا احتمال اور خدشات ہیں، جس کی وجہ سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ ایران 6-7 ہزار سال پرانی تہذیب ہے، ان کی ایک وقار ہے، وہ اس کو کسی نہ کسی صورت میں رسپونڈ کریں گے۔ اس میں ڈپلومیسی کتنی استعمال کریں گے؟ آپ کو یاد رہے کہ جب قاسم سلیمانی صاحب کو شہید کیا تھا تو اس وقت ڈپلومیسی نے کافی کام کیا تھا، اور اربیل کے جو بیس ہے امریکہ کا، اس پر انہوں نے کوئی 18 کے قریب میزائل داغے تھے، وہ سارے لگے تھے، کچھ لوگ زخمی ہوئے، لیکن بتا کے کیا تھا۔ جب سیریا میں کونسولیٹ پر اسرائیل نے حملہ کیا تھا اور اس کے جواب میں جب ایران نے کیا تو اس وقت ڈپلومیسی نے کافی کام کیا، عمان کے ذریعے بتایا گیا، دوسرے ملکوں کے ذریعے اسرائیل کو بتایا گیا کہ ہم فلانی جگہ پر آ رہے ہیں اور کریں گے حملہ، بتا کے کیا، اور وہ آبادی سے ہٹ کر کیا۔ اور پھر امریکہ بیچ میں انوالو ہوا اس وقت جب ایران نے پچھلا حملہ کیا تھا کہ بس آپ بھی اب اجازت دے دو اسرائیل کو۔ یہ چیزیں ساری ریکارڈ کی باتیں میں کر رہا ہوں، آپ بھی یعنی کہ ایران بھی اجازت دے دے تو آپ کو یاد ہوگا کہ اسرائیل نے وہی مطلب گنجان علاقوں میں نہیں بلکہ وہ ایسے علاقوں میں جہاں کوئی نقصان نہ ہو کچھ میزائل داغے سے کچھ بمبارڈمنٹ کر کے بات ختم ہو گئی تھی۔ تو ابھی ایران دوبارہ حملہ کرے گا، ضرور کہیں نہ کہیں کرے گا، اس میں ڈپلومیسی کتنی کام آتی ہے، اس کے جواب میں امریکہ کا جو جواب ہوگا، اس کے جواب در جواب میں آپ نے جو بات کی آئل تنصیبات کی، ایران یہ کہہ چکا ہے کہ اگر ایران کے آپ نے آئل تنصیبات، حالانکہ انرجی کو انہوں نے نشانہ بنایا ہے اسرائیل نے، اور ایران کہہ چکا ہے ایران کہ اگر ہمارے آئل تنصیبات پر آپ حملہ آور ہوئے تو اس پورے خطے میں کوئی بھی آئل کی تنصیب باقی نہیں رہے گی۔ مائی گڈ گاڈ، then you think the world would survive without energy? That would be a very big problem for the entire world. I don't think that stage would arise کیونکہ چائنا اس میں کود پڑے گا۔ چائنا کا 80% یہاں سے انرجی جاتی ہے
اور چائنا اس کو متحمل نہیں ہو سکتا, گلا گھٹ جائے گا اس کا. چائنا بھی اور رشیا کا تو خیر آئل سے اتنا انٹرسٹ نہیں ہے یہاں, باقی انٹرسٹ ان کے بہت زیادہ ہیں رشینز کے, لیکن میں آپ کو چند لمحے پہلے بتا چکا ہوں کیونکہ یوکرین میں ان کو ریلیف مل رہا ہے تو لہٰذا وہ تھوڑا سا مدھم پڑے ہوئے ہیں رشینز. اور یہاں اب یہ ہے کہ چائنا نہیں چاہے گا کہ کوئی ایسی نوبت آئے اور ایران مجبور ہو جائے کہ تمام سعودی عرب ہو یا یو اے ای ہو یا بحرین ہو یا قطر ہو, یہاں کی انرجی تنصیبات پر حملہ ہو سکے. تو ایسی خدشات بالکل موجود ہیں. اور پھر وہ جو میں نے ایکسس آف ریزسٹنس بتایا, میں نے بتایا کہ ملیشیا جو سیریا میں ہے مدھم پڑ گئی ہے, اٹ ہیز میلٹڈ ود دا سوسائٹی بٹ اٹ کین اینی ٹائم ریسیسیٹیٹ اٹ سیلف اینڈ ایمرج and start giving the resistance. اسی طریقے سے عراق میں کافی طاقتور قسم کی ملیشیاز موجود ہیں. ہوتیوں کی طاقت میں نے دیکھی ہے, میں وہاں خود پوسٹڈ رہا ہوں یمن میں 3.5 سال. ہوتیوں کا پورا علاقہ صدا کا جو بارڈر لگتا ہے پورا سعودی عرب کے ساتھ, اور ہوتی کے جو سب سے پہلے لیڈر شہید ہوئے تھے اس کی رپورٹ بھی میں نے لکھی تھی. تو مجھے علم ہے کہ وہ کتنے سخت جان ہیں اور کتنی زیادہ وہ ریزسٹنس دے سکتے ہیں. تو خطے کے حالات ذرا کوئی بڑے نظر آتے ہیں کہ تھوڑے خطرے کی گھنٹیاں بج رہی ہیں. Unless the diplomacy kicks off and all the big powers they get involved into diplomacy, اس کے بغیر یہ دنیا میں بڑا بھونچال آ سکتا ہے جس کو دنیا بچانا چاہے گی. ٹھیک ہے, اب اس خطے میں آپ کو خطرے کی گھنٹیاں بجتی نظر آ رہی ہیں. بہت شکریہ جمیل احمد خان صاحب آپ کے قیمتی وقت کا. جیو نیوز سے آپ گفتگو کر رہے تھے.